بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ پارٹ سمجھ لیں میری زندگی کا۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ میں تنگ آ گیا ہوں شیطان سے اور اپنے نفس سے، بہت مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ کچھ حد تک آج میں نے اس کے بارے میں گاڑی نہیں چلائی، اس کے بعد میں سیدھا گھر چلا گیا، اور گھر کا جو حالات تھے، جو ہر طرف میں سمجھتا ہوں جو جالے ہوتے ہیں، ہم اسے جالے کہتے ہیں، وہ ایک قسم جو منوسیت ہوتی ہے، تو الحمدللہ آج میں نے اپنے گھر، اپنے کمرے کی خود صفائی کی اور کمرے کو صاف ستھرا کیا، اس کمرے کو پاک کیا، اور ابھی میرا جو پہلا اسٹیپ ہوگا، مطلب دیکھا جائے تو انسان بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، اور جو جن ہے اور شیطان بھی جن میں ہی سے ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، تو کیا وہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آ سکتا، مگر راستہ جب بھی جو اللہ کے حکم نہیں مانتے ہم، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھٹک جاتے ہیں، اور اس کے لیے ابھی میں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری خطبے میں بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں آپ لوگوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے یا اس سے رہنمائی لو گے تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر پہلی قرآن پاک، نمبر دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک۔ اب قرآن پاک دیکھا جائے تو اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور یہ آسمان سے ہمارے لیے تحفہ، ہم انسان ہیں، اگر ویسے بندہ کبھی محسوس کرے تو باستغفار کسی ٹاور پہ چڑھ جائیں یا کسی جہاز پہ بیٹھے رہیں اور نیچے کی طرف دیکھیں تو وہ دنیا کتنی مطلب لگتی ہے آپ لوگوں کو، اور سوچیں اس پاک ذات نے ہمیں وہاں سے ہمارے رہنمائی کے لیے یہ کتاب بھیجی، اور ہم اس کو نہ پڑھیں تو پھر ہمارے یہی حالات ہوں گے جو میرے اس وقت ہیں، ہم گمراہ رہیں گے، ہم دنیا میں درپدر رہیں گے، اور برکت زندگی سے برکت اٹھ جائے گی، خوشیوں سے برکت اٹھ جائے گی، اور ہمیشہ پریشانی، ٹینشن اور چند لمحات کی خوشی، صرف اس طرح کی زندگی ہم پھر گزاریں گے، کیونکہ ہم بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو میں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے جب میں اپنے گھر میں جاؤں گا، اپنے کمرے میں جاؤں گا، اس کمرے کی حالات اس طرح تھے، اس طرح پہلے میں نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی میں نے کمرہ میرا اکیلا ہے، کمرے میں میں اکیلا ہوں، اور مزہ ہی اکیلے میں ہی آتا ہے اس پاک ذات سے مانگنے کی، تو اس لیے میں نے کوشش کی میرے کمرے میں کوئی نہ سو، میں اکیلا سوؤں گا، اور میں نے اپنے جو میرے ویسے بچے گئے ہوئے ہیں سن، تو یہ میرے لیے بہترین موقع ہے، میں اس وقت تک خود کو اتنا مضبوط اور اتنا تیار کر لوں کہ میں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پہ لگاؤں، یا اسی روٹین پہ لگاؤں جس روٹین پہ میں چلوں گا انشاءاللہ۔ تو روٹین میں کیا ہوگا، سب سے پہلے میں نے جس طرح کہا کہ میں روز کہہ کے سوتا ہوں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے لیے پھر میں 9 بجے اٹھتا ہوں، لیکن آج میں نے یہ عہد کر لیا ہے، کیونکہ میرا ابھی کمرہ پاک صاف ہے، میں نے اپنا دل پاک صاف کیا ہے، اپنا جسم پاک صاف کیا ہے، تو توبہ کی ہے اللہ پاک سے، اور توبہ کرنے کا صحیح ٹائم تو تقریباً 3 اس کے درمیان ہے، اگر ویسے بھی آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہیں پہ بھی جگہ پہ بیٹھ کے اور
سارے خیالاتوں سے پاک ہو کے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔